اگلی ہیڈنگ ایمانداری اور مسلمان۔ قول و فعل کے تضاد کے سلسلے میں اگلا موضوع ایمانداری ہے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مسلمان محلوں سے بجلی کا بل یا پانی کا ٹیکس بجلی اور پانی کی کمپنیوں کو دوسرے محلوں سے بہتر ملتا ہے کیونکہ مسلمان بجلی اور پانی کی چوری نہیں کرتے؟ صادق اور امین کی امت میں اب باقاعدہ ایسے لوگ ہیں جن کی عرفیت یا سرنیمز لائٹ والا اور پانی والا محض اس لیے ہیں کہ وہ غیر قانونی طور پر بجلی اور پانی سپلائی کرنے لگے ہیں۔ انہی لوگوں کی وجہ سے نریندر مودی جیسے لوگوں کو ہماری تذلیل کرنے کا بہانہ ملتا ہے۔ یقیناً ہماری غریبی ہماری ایک مجبوری ہے، لیکن کیا اسلام غریب کو چوری کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ دیگر غریب قوموں کے بعض گنہگاروں کی طرح ہماری بھی باقاعدہ بستیاں ہیں جن کا اصلی پیشہ مانگنا اور چوری کرنا ہے۔ ایسے لوگ عموماً اپنی رہائش خاص طور پر ریلوے گوڈز یارڈز اور ویئر ہاؤسز یا ڈپوز گوداموں کے قریب لیتے ہیں۔ کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مسلم بستیوں کے قریب چور بازار کبھی کبھی پرانے سامان کے بازار کے نام پر ضرور لگتے ہیں؟ حقیقت میں ہم میں کچھ ایسے آرٹسٹ ہیں جنہیں کمال مہارت ہے چیزوں کے رنگ اور حیت بدل دینے میں، بطور خاص چرائی ہوئی چیزوں کے، جو گاڑیوں کے نمبر پلیٹ سے لے کر رنگ تک آنن فانن بدل دینے میں استاد ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان کی امت کہتے ہیں جن کے کردار میں صداقت اور امانت نبوت سے بہت پہلے سے دکھائی دیتی تھی۔ ہمیں مسرت ہے کہ اب بھی ہم میں کچھ تاجر ایسے ہیں جن کی ایمانداری، جن کی کاروبارانہ دیانتداری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور اس طرح کے تاجروں کو ہندوتوا انتہا پسندی کے باوجود خاص تکلیف نہیں ہوئی، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارا اجتماعی کردار اس بات کی غمازی کرتا۔ ہمارے خواص ہی نہیں بلکہ عوام سے مسلمانی ٹپکتی۔ ہمارے بچے امتحان دیتے ہوئے کبھی نقل نہ کرتے، ہمارے ملازمین دفتروں میں اپنے کام کی ایمانداری کے لیے مشہور ہوتے، ہماری زبان پر لوگوں کو یقین ہوتا کہ یہ وعدہ نہیں توڑیں گے، بلکہ اب تو الٹا ہونے لگا ہے۔ انشاءاللہ کی اصطلاح گویا وعدہ خلافی برضائے مولا بن کے رہ گئی ہے۔ سچ کو جھٹلانے کی عادت نے ہمارے اندر ایک بڑا گھاؤ ڈال دیا ہے، عمیق دوغلا پن پیدا کر دیا ہے۔ یہ دوغلا پن یا ہپوکریسی ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں جھلکتا ہے۔ ہم اس کے مذہبی پہلوؤں پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں گے، لیکن سماجی زندگی پر ہم اس کا بڑا گہرا اثر دیکھ رہے ہیں، اور اب دھیرے دھیرے ہم ایماندارانہ تحقیق سے بھی گریز کرنے لگے ہیں، بلکہ اب تو ہم اپنی اس دوہری طرز کو زندگی جینے کا واحد طریقہ ماننے لگے ہیں۔ مثلاً مسئلہ تخلیق کو لیجئے۔ اب ہمارے اسکول اور کالج کا ہر بچہ جانتا ہے کہ بلڈ سیلز کا، جینز کا، ڈی این اے کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے۔ کیا ہم نہیں مانتے کہ کبھی اس سرزمین پر ڈائناسور رہا کرتے تھے؟ ان کے سینکڑوں آثار یا فاسلز ہمیں ملتے ہیں۔ انسانی ارتقاء کے سفر کے مختلف مراحل کے آثار مبین طور سے ہمیں ان کے ڈھانچوں سے ملتے ہیں۔ ارلی ہیومنوائڈز یا موجودہ انسان کے پیش رو، ان کی کھوپڑیوں سے جنہیں ہم کسی بھی اچھے میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں، ان سے ہمیں انسانی جسم کے ارتقائی سفر کا بخوبی پتہ چلتا ہے۔ نیاندرتال مین اور ارلی ہوموسیپینز کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے، اور کاربن ڈیٹنگ وغیرہ سے ان کی صحیح عمر کا پتہ بھی چلا سکتے ہیں۔ چارلز ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن سے کہیں کہیں گریز ممکن ہوگا، لیکن دور جدید کی تقریباً ساری طبی سائنس، آلموسٹ انٹائر میڈیکل سائنس کا انحصار اسی پر ہے۔ جب ہم انجیکشن لیتے ہیں جس میں کئی بار جانے کتنے لاکھ بیکٹیریا ہوتے ہیں، تو گویا اس تھیوری کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔
اگر ہمیں اس تھیوری سے اختلاف ہے تو کیوں پھر ہم ایلوپیتھک طریقے سے، جو اسی کی بنیاد پر کھڑی سائنس ہے، اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں؟ اور کتنے مومن طلباء تیار ہیں اپنے سائنس کے امتحان میں تخلیق انسان کا ماخذ سیلولر ایولیوشن کی بجائے آدم و حوا کو گنوائیں، اور یہ بتلانے کے لیے کہ ان کی نسل وہاں سے آگے کیسے بڑھی؟ ہمیں کبھی نہ کبھی ایماندارانہ طور سے اس طرح کے نظریاتی اختلافات کو سلجھانا ہوگا۔ اور قوموں میں بھی یہ مسائل پیدا ہوئے، بعض نے اجتہاد یا سمجھوتا کیا، بعض نے دھتکار کر کٹر پن اختیار کیا، لیکن باقی کی بڑی تعداد ایک مضحک خیز دوغلے پن کا شکار بنی پڑی رہی۔ اسی طرح مسئلہ موت کو لیجئے۔ کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ موت ایک انعام ہے اور اس کو حاصل کرنے میں ہمیں عجلت کرنی چاہیے؟ اس کا وقت طے ہے، تو پھر اسے ٹالنے کے لیے ہم اپنا علاج کیوں کرواتے ہیں؟ سب کچھ قربان کر کے بھی ہم جینا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ جس جنت کی ہم اتنی تعریف کرتے ہیں، اس کے حصول میں جس قدر ممکن ہو دیر کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی آزمائش کو طویل سے طویل تر کرواتے جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کسی کو جو کسی چوٹ کے لگنے اور اس سے خون کے بہنے پر علاج کرنے سے یہ کہہ کر منع کر دے کہ ماشاءاللہ یہ خدا کی طرف سے بلایا آیا ہے اور اب مجھے خالق حقیقی سے اتصال کا شرف حاصل ہوگا؟ ایک طرف اس عارضی دنیا سے اتنا پیار ہے ہم کو، مگر اسے بہتر بنانے کی جب بات کی جائے ہم فوراً اس کی بے ثباتی پر لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مانتے کچھ ہیں، کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور۔ پچھلی صدیوں کے مقابلے میں آج کا انسان اوسطاً 10 سے 15 سال زیادہ جی پاتا ہے۔ اس کی لائف ایکسپیکٹنسی یا عمر کافی بڑھ گئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پہلے کی طرح اب لوگ ہیضہ، طاعون اور ٹی بی سے یوں نہیں مرتے جیسے پہلے گاؤں کے گاؤں صاف ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ بیماریاں جیسے کہ طاعون یعنی پلیگ اور ہیضہ یا کولرا تو دنیا کے بیشتر حصوں سے ختم ہی ہو گئے ہیں۔ ٹی بی، چیچک بلکہ سرطان یعنی کینسر تک کا بر وقت تشخیص ہونے پر شرطیہ علاج ممکن ہے۔ کیوں کر ممکن ہوا یہ سب؟ ڈارون کی سائنس سے نکلے علاج ہی تو ہیں نا ان کے ذمہ دار۔ موت پر قابو پانے کی کوشش کرنا، اسے ٹالنا، کیا ہم سب مدرس سے لے کر مولوی تک یہی نہیں کرتے؟ لمبی زندگی کی دعائیں نہیں مانگتے ہر نماز کے بعد؟ اچھی صحت اور لمبی عمر کی دعا کا ایک مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ اے اللہ ہمیں ابھی نہ بلا اور یہیں جینے دے؟ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان دعاؤں کا اثر کیوں ہمارے لیے کم اور عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے زیادہ ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ نیچے کی گراف میں ہم سے متعلق مسلم ممالک کا کچھ منتخب غیر مسلم ممالک سے تقابل پیش کیا گیا ہے صحت کی سہولتوں کی موجودگی کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ جہاں یہ سہولتیں زیادہ ہیں وہاں عمر اتنی دراز۔ گراف کی وضاحت۔ گراف کا عنوان ہے صحت کی سہولتیں ہر 10,000 لوگوں پر۔ اس گراف میں بائیں ایکسس پر آبادی ملینز میں اور دائیں ایکسس پر دیگر اعداد دکھائے گئے ہیں۔ نرس اور دایا کالے والے بار سے، ڈاکٹرز اس کی دائیں جانب سیڑھیوں والے بار سے اور اسپتال کے بستر اس کی بائیں جانب والے بار سے جالی دار بار سے دکھائے گئے ہیں، جو ان ممالک میں ہر 10,000 افراد کے لیے موجود ہیں، یعنی نرسز، ڈاکٹرز اور ہسپتال کے بستر۔ کہاں اسرائیل میں یہ تعداد ڈاکٹروں کے لیے 37، نرسوں کے لیے 62 اور بستروں کے لیے 60 ہے، یعنی ہر 10,000 یہودیوں کے لیے 37 ڈاکٹر، 62 نرسیں اور 60 بستر مہیا ہیں، تو افغانستان میں یہی تعداد محض 2، 5 اور 4 بن جاتی ہے۔
یعنی ہر 270 یہودیوں پر ایک ڈاکٹر، 161 پر ایک نرس اور ہر 167 یہودیوں پر ایک بستر دستیاب ہے، تو 5000 افغانیوں میں صرف ایک ڈاکٹر، 2000 پر ایک نرس اور 2500 پر صرف ایک بستر نصیب ہے۔ اس چارٹ کے مطابق انڈونیشیا سے لے کر کے پاکستان تک کی حالت دگرگوں ہے۔ آپ جانتے تو ہوں گے ہی کہ افغانستان میں لوگ اوسطاً صرف 44 برس، سوڈان میں 58 برس اور بنگلہ دیش میں 66 برس جیتے ہیں، جبکہ فرانس، امریکہ اور اسرائیل میں قریباً 80 برس کی عمر تک جیتے ہیں۔ اس کا ذکر آگے زیادہ تفصیل سے کیا گیا ہے۔ پھر بھی ہم یہ نہیں پوچھتے کہ غریب ممالک میں جن میں سے اکثر مسلمان ہیں، لوگ کم کیوں جی پاتے ہیں؟ ترقی یافتہ ممالک میں لوگ زیادہ کیوں جیتے ہیں؟ اوسطاً 50 سال عمر ہے غریب ممالک میں اور 75 سے 80 سال اوسطاً عمر ہے ترقی یافتہ ممالک میں۔ شاذ و نادر ہی ہم ایسے شخص سے ملتے ہیں جو اپنی بیماری کا خیر مقدم کرتا ہے اور پر مسرت مرنے کی تیاری کرتا ہے۔ ہاں، کچھ جین مذہب کے لوگ میں ایسا ضرور کرتے ہیں۔ اور اس طرح موت ٹالنے میں غلط ہے کیا؟ ہر انسان کی جینیٹک کوڈنگ ہی ایسی ہے کہ اپنی زندگی کو طویل کرے، سروائیو کرے، بچے۔ جینے کی خواہش عین انسانی خواہش ہے۔ درد کو، موت کو ٹالنا، ان سے بچنا، یہ عین انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو ہمارے بیچ سٹیمپیڈ یا بھگدڑ نہ مچتی۔ یورپ کے فٹ بال سٹیڈیم میں یا کمبھ میلے میں یا نینا دیوی کے مندر میں لوگ بھگدڑ میں مرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں دیکھو زندگی کتنی عزیز ہے، موت سے انہیں ڈر ہے۔ لیکن دوران حج 3 دن میں 2 مرتبہ سٹیمپیڈ ہوئی اور 250 سے زیادہ مسلمان جام شہادت پی گئے، اس کا کیا؟ بلکہ یہ تو اب بار بار ہونے لگا ہے۔ صرف اس دہے میں 600 سے زائد زائرین منع کی رسم انجام دیتے ہوئے فوت ہوئے اور سینکڑوں زخمی۔ بھگدڑ کب ہوتی ہے؟ جب لوگ موت کے خوف سے زندہ رہنے کے لیے محفوظ جگہ کی طرف لپکتے ہیں۔ ان میں بھلا بھگدڑ کیوں ہوگی جو یہ کہیں گے کہ اے موت لبیک، ہم تیار ہیں مرنے کے لیے خوشی خوشی۔ البتہ کچھ برس قبل کوئی 150 لاشیں ایسے امریکیوں کی ایک جگہ بڑے قرینے سے پڑی ملی، ایک ایسے عیسائی فرقے کی جو ایک مخصوص وقت واقعی موت کو لبیک کہتا تھا اور جنہوں نے خوشی خوشی زہر پی لیا۔ ہمارا ان مرحوم حاجیوں کو سلام عقیدت، لیکن ہم زیادتی کرتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ حرم شریف میں مرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص وہاں بھی مرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ باضابطہ میڈیکل ٹیم حجاج کے ساتھ جاتی ہیں اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ بس خدا را اسے کھلے دل سے تسلیم بھی کر لیا کیجئے، بلکہ یہ پوچھئے کہ وہاں لوگ مرتے ہیں کیوں۔ نیچے کے ٹیبل میں حج کے دوران وقوع پذیر حالیہ حادثات کا ایک خاکہ پیش ہے۔ بھگدڑ پر قابو پانے کے لیے سعودی حکومت کو کنکر مارنے کے لیے بنے ستون اونچے کرنے پڑے، دیوار کا گھیرا بنانا پڑا، احاطہ وسیع کرنا پڑا۔ یہ سب اسی لیے نہ کہ زیادہ لوگوں کو وہاں بھی مرنا کچھ زیادہ بھایا نہیں۔ سامعین، یہاں پر ایک ٹیبل دیا گیا ہے، حالیہ دوران حج حادثات۔ اس میں 31 جولائی 1987 کا وہ حادثہ کا ذکر ہے جس میں ایرانی حاجیوں اور سعودی سپاہیوں کے دوران ٹکراؤ ہوا تھا، جس میں 400 لوگ فوت اور 649 زخمی ہوئے۔ 2 جولائی 1990 کو مینا کے درمیان غالباً صفا و مروہ سے متعلق 1426 لوگ فوت ہوئے اور کئی سو مزید زخمی۔ 23 مئی 1994 مینا میں ارمی الجمرات میں کنکر مارنے کی رسم کے دوران 270 لوگ
فوت ہوئے اور کئی سو مزید زخمی۔ 15 اپریل 1997 کو منا میں خیموں میں آگ کے لگنے اور بھگدڑ سے 340 لوگ فوت ہوئے اور 1500 سے زائد زخمی۔ پھر 1998 میں اپریل کی 9 تاریخ کو منا میں اگین ارمی الجمرات کنکر مارنے کے مقام کے قریب 118 لوگ فوت اور 180 زخمی ہوئے۔ 2001، 2003، 2004 اور 2006 میں اسی رسم میں 35، 14، 244 اور 363 لوگ شہید ہوئے اور درجنوں بلکہ سینکڑوں مزید زخمی ہوئے۔ ایک طرف زندگی کی بے ثباتی، اس دنیا کی شیطانیت اور ابدی زندگی سے پیار کی باتیں کرتے تھکتے نہیں، تو دوسری طرف ہماری دعاؤں پر غور کیجیے، درازی عمر کی، تقویت صحت کی، فراوانی دولت کی۔ اسی طرح ایک طرف تو ہم قرآن کو کتاب ہدایت مانتے ہیں، تو دوسری طرف اس سے ہدایت لینے کے لیے عربی تک سیکھتے نہیں، اس کو محض کتاب تبرک بنا رکھا ہے۔ اور تو اور کیا اس کا ترجمہ بھی کبھی غور سے پڑھا ہے ہم نے؟ یا ہم قرآن کو کم از کم اس طرح رجوع یا ریفر کرتے ہیں جیسے انسائکلوپیڈیا کو ریفر کرتے ہیں، یا ہم اس کو اس طرح پڑھ جاتے ہیں جس طرح ٹیلی ویژن ایڈورٹائزمنٹس میں میوچول فنڈز کی کمپنیاں اونچی انگریزی میں بڑی تیزی سے قانونی تنبیہ یا اسٹیچوٹری نوٹس پڑھا دیتی ہیں۔ انگریزی، ریاضی، طبیعیات، کمپیوٹر وغیرہ جیسے علوم کو مہینوں بلکہ سالوں تک سیکھنے والے مسلمان صرف قرآن کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، مگر قرآنی الہامیت کے دعوے کرتے تھکتے نہیں۔ ہمیں یہ جان کر بڑی حیرت بلکہ صدمہ پہنچا کہ بھارت میں پورے 900 سال تک قرآن شریف کا ترجمہ تک نہیں کیا گیا تھا۔ ان 9 صدیوں میں جن لوگوں کو عربی آتی نہیں تھی، ان کی ہدایت کا سرچشمہ کیا تھا؟ اور پھر جب حضرت شاہ ولی اللہ نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا بھی تو بعض علماء ان سے بڑے ناراض ہوئے۔ آج اردو کے بعد انگریزی ترجمہ ہندوستان میں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ کمپیوٹر کی وجہ سے قرآن شریف کا ڈیجیٹل ورژن بڑی آسانی سے دستیاب ہے۔ ہم پرزور سفارش کریں گے اس سافٹ ویئر کی جس کا نام ہے عالم۔ سچے دل سے پوچھئے کہ کیا برکت اور ثواب کے بعد فال نکالنے اور استخارہ لینے کے علاوہ اس کتاب کا ہم کوئی اور استعمال کرتے بھی ہیں؟